اللہ کریم فرما دن قیامت دے سب تو پہلے میں اسے جھوٹ دی کلی کھولنی. مولوی ہی موجود ہونا, پیرا بھی موجود ہونا, اللہ تیرے انبیاء بھی موجود, تیرے اولیاء بھی موجود, ساری کائنات موجود ہونی ہے. سب کی موجودگی دے اندر اللہ فرماندے پہلے میں جھوٹیاں نو نکھیڑنا ہے تاکہ اللہ والیاں دی صداقت تے سچائی دا ڈنکا بج جائے میرے میدان حشر وچ. یوم نحشرہم جمیعا, نحشرہم جمیعا, کٹھا کریں گے ہم, جمع کریں گے تمام کے تمام کو, جمیعا, اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی, اللہ والوں کو بھی, اللہ والوں پہ جھوٹ بولنے والوں کو بھی. ثم نقول للذین اشرکوا, اس کے بعد ہم ان کو کہیں گے جو اللہ والوں پہ جھوٹ بولتے تھے, کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم, ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پہ, تمہارے وہ اللہ والے جن کو تم نے معبود بنایا وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جائیں, تم اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ. زینا بینہم, پھر توڑا ڈال دیں گے ان کے درمیان, حد لگا دیں گے, دیوار قائم کر دیں گے, اپنے قہر و جمال و جبروت کی دیواریں کھڑی کر کے پھر کہیں گے اب بتاؤ تم کیسے کیسے جھوٹ بولا کرتے تھے, کیا کہتے تھے تم ان کے متعلق. اللہ ہم مانتے ہیں ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک, یہ وہی ہے اللہ, اللہ والے تیرے محبوب بندے وہی ہیں جن کے متعلق ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی سرکار میں مختار ہیں, ہمارے ہر چیز میں شریک ہیں, ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ان کی بھی, اللہ کے نام کی نیازیں تو ان کی بھی, اللہ کے نام کی دعائیاں تو ان کی بھی. اللہ بھی اگر بگڑی بنانے والا ہے تو یہ بھی بنانے والے, اللہ اگر حکم کے ساتھ بنواتا ہے تو یہ بھی بنوا دینے والے, اللہ سنتا جانتا ہے تو یہ بھی سننے جانے والے. کیوں یہ ہے اللہ والے, اے او تے او اے, ان دو نہیں حقیقت میں ایک ہے مگر بھیس بدل کے دنیا پہ آئے تھے, اب مرنے کے بعد یہ برقع اپنا تبدیل کر کے زمین کے نیچے چلے گئے ہیں, اندر کھودا جائے تو اندر نہیں ہوں گے بلکہ اس ذات کے ساتھ ساتھ مل چکی. واقعی اللہ ہم نے کہا تھا تو کیا تمہارے کہنے سے بات بدل جاتی؟ اور میں پوچھتا نا اپنے ان انبیاء تے اولیاء کو او کی آخ دن تھوڑے بارے چ تسی تے من گئے نا کہ ایسا عبادت کرتے رہے ہیں, انہوں دی سورو پکار کیتی ہے, نظر نیاز منت منوتی چڑھاوے آئی بائی شائی ٹائی کر کے ندیاں قبراں دے دوروں نیڑے ہو دعائیاں پائیاں سب کچھ کیتا, اور کیتا اس برتے تے کہ تسیں آکھیا اللہ پاک نے اپنے اختیار سے اپنی خلعت الوہیت اتار کے ان کو پہنا دی ہے. اوپر سے تو یہ بشر معلوم ہوتے ہیں اور اندر سے تو وہی ذات ہے. اس لیے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا, مزہ نہیں آئے گا جب دن قیامت کے ہمارے تمہارے جیسے مولوی پیر سامعین چھوٹے بڑے ایک طرف ہوں اور اللہ والے دوسری طرف ہوں. اللہ کریم پوچھے تم نے کہا تھا مولویوں او پیرو, تم نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی سرکار میں مختار ہیں, میرے محبوبان پر میرے مقربین پر تم نے یہ جھوٹ بولا تھا. اللہ ہم تو واقعی ان کو یہی سمجھتے رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے اب پتہ چلتا ہے نا, اپنی زبان سے وہ بیان دیں گے کہ تم جھوٹے تھے یا سچے تھے. اب اللہ والے بولیں گے کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم, دنیا میں جب تک ہم زندہ رہے ہماری کسی نے نہیں سنی اور مانی,
ہم دنیا سے چلے گئے، پھر جو کچھ تم کہتے رہے ہو یا کرتوت کرتے رہے ہو، ان کرتوتوں کی ہمیں خبر بھی نہیں۔ آج ہم اگر کہیں کہ ہمیں خبر نہیں تو تم کہو گے نہیں جی، اوپر اوپر سے تم انکار کر رہے ہو، اندر سے تو تمہیں خبر تھی۔ اس لیے ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، کفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ ہمیں ان دیکھی ذات اللہ کی قسم ہے، اللہ ہی ہمارا گواہ ہے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا کون نہیں آیا، کس نے دور سے پکارا کس نے نزدیک سے پکارا، کس نے ہم پہ یہ تہمت لگائی کہ اللہ کی سرکار میں مختار ہیں۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ ہمیں تمہاری سر و پکار، تمہاری عبادت کا پتہ اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں جب سب کائنات کھڑی ہوگی، اس وقت دھڑلے سے للکار للکار کے اللہ والے جواب دیں گے اور کہیں گے اے میرے اللہ، اگر یہی لوگ ہیں ہمیں پکارنے والے، شور کرنے والے، ہماری نظریں نیازیں کڑھائیاں منتیں ماننے والے، ہمارے نام کی دعائیاں اور گیاریاں دینے والے، اگر یہی لوگ ہیں تو کانوا لہم اعداء، ہم ان کے بدترین دشمن ہیں۔ ہم ان کے کیا ہیں؟ جب یہ کہیں گے، پتہ ہے کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اللہ والوں کے دشمن کو برداشت ہے۔ حوالہ دیں گے اللہ ہمیں ان موذیوں سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے زندہ ذات کو چھوڑ کے زیر زمین اموات کی دعائیاں دیں اور پھر یہ تہمت یہ لگائی کہ اللہ نے خود ان کو منتخب کیا ہے۔ تجھ پہ بھی جھوٹ، ہم پہ بھی جھوٹ۔ اگر ہم معبود ہوتے تو یہ جب پکار رہے تھے تو ہمیں بھی پتہ ہوتا کہ پکار رہے ہیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم معبود کیسے؟ یہ کہ ہم معبود نہیں ہیں، یہ مردود ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ہم پہ بہتان تراشا ہے۔ سننا اور دیکھنا تو جاننا، پردوں کی اوٹ میں کام کرنا اور بولنا، یہ ساری صفت کس کی ہے؟ تو نے یہ اپنی صفتیں اور کسی کے حوالے نہیں کی ہوئی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، تمام رسول پھر اکٹھے ہوں گے۔ یجمع اللہ، مجمع ہوگا تمام رسولوں کا۔ ان سے اللہ کریم پوچھیں گے ماذا اجبتم، بتاؤ او میرے انبیاء میرے رسول، ماذا اجبتم، کیا وجہ ہے اجبتم عبدتم کہ تمہیں پوجا گیا، قبول کیا گیا؟ میرے نام کی دعوت کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، مگر تمہارے نام پہ دعوت دی گئی تو تمہیں قبول کیا گیا۔ میرے معاملے میں لوگوں نے خیانت کر کے تمہیں معبود مان لیا، تمہیں مشکل کشا مان لیا، تمہیں حاجت روا مان لیا۔ کیا وجہ ہے کہ میری بات تو لوگ نہیں مانتے تھے، مگر تمہارے نام پہ اگر دعوت دی جاتی تو لوگ مان لیتے؟ کیا وجہ؟ وہ جواب دیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں اس حقیقت کا علم کوئی نہیں ہے، انکا انت علام الغیوب، تمام قسم کے غیبوں کا جاننے والا کون ہے؟ جب غیب تمام تو جانتا ہے تو ہمیں کیا پتا؟ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ القوا الیہم القول انکم لکاذبون،
تمام انبیاء اولیاء اللہ والے بات کا جواب دیتے ہوئے ان کی تردید کرتے ہوئے ان کی طرف بات پھینک دیں گے اور کہیں گے لکاذبون، او جھوٹے ہو، تم نے ہم پہ بھی جھوٹ بولا، اللہ پہ بھی جھوٹ بولا، نہ تو اللہ نے کسی کو مختار بنایا، نہ اللہ کے بغیر کوئی پردوں کی اوٹ میں دیکھنے سننے والا ہے، تم نے اللہ پر بھی جھوٹ بولا، ہم پر بھی جھوٹ بولا۔ پھر قوم تباہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جویں جویں شرک چلتا گیا، جھوٹ چلتا گیا، اتوں اللہ نے فتوے لگائے اولئک حبطت اعمالہم، یہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں تو بھی باطل، بری نیت سے کریں تو بھی باطل۔ کیوں؟ یہ نتیجہ ہے اس جھوٹ کا جو جھوٹ انہوں نے اللہ پر بھی بولا ہے، اللہ کے رسولوں پر بھی بولا ہے، اس لیے اب ان کا ستیہ ناش ہی ہو کے رہے گا، دنیا پہ ذلیل ہو کے مریں گے اور کتوں کی طرح زمین چاٹ چاٹ کے یہ چلا چلا کے تو مر جائیں گے، مگر عزت کی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ عزت کی زندگی اس قوم کو نصیب ہوتی ہے جو نہ اللہ کے جھوٹ بول